محبت کی شادی ہو گئی لیکن بعد میں جدائی اور علیحدگی ہو گئی. آپ نے کیا کاروبار کرنا ہے, آپ نے کس ملک میں سفر کرنا ہے, کس فیلڈ میں آپ تعلیم حاصل کریں, اگر آپ کا وقت اچھا ہو برائی بھی اچھائی میں بدل جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کی زندگی کی جو میکنزم ہے, آپ کی زندگی کا جو مین پروفائل ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے میتھڈ کے ساتھ, ایک اپنی پوری پروفائل کے ساتھ, جس کو اسٹرالوجی کے زبان میں ذائچہ کہتے ہیں کہ ٹائم آف برتھ, ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایسے افراد 2025 میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ان کے لیے کون سا وظیفہ بہتر رہے گا, کون سی ریمیڈی رہے گی, اس چیز کو جاننے کے لیے ہم آج سید محمد علی زنجانی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنے تمام جاننے والوں کو, چاہنے والوں کو کس طرح یہ چیزیں ان تک ہم پہنچا سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے پیدائش کے مطابق یا اپنے ذائچے کے مطابق 2025 کو پلان کر سکیں. بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا. ذائچہ بیسیکلی یہ تشریح ہے اس چیز کی کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک ایکس رے ہوتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے ساتھ, آپ اپنے حال کے ساتھ, ماضی میں تو چلیں آپ نے جو کیا سو کیا, لیکن مستقبل کے اندر آپ اپنی زندگی کو کس ڈگر پر لے کر جا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں. ہر دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ہم سنتے ہیں کہ 2025 کا سال فلاں زوڈک سائن کے لیے ایسا رہے گا, فلاں زوڈک سائن کے ساتھ یہ معاملات رہیں گے, اور اس میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ نہ خرابیاں ہوتی ہیں, نہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ اچھائیاں ہوتی ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ جو لے کر پیدا ہو رہے ہیں, آپ اپنے نصیب میں, مقدر میں جو پلانیٹری انفلوئنس لے کر آپ پیدا ہو رہے ہیں, اس کے مطابق نہ آپ کو وہ برائی ملی نہ آپ کو وہ اچھائی ملی. تو اسی لیے ہر شخص کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذائچہ کم از کم ضرور بنوائے, اس کے مطابق, چاہے وہ وظائف ہوں, چاہے وہ صدقات ہوں, چاہے وہ آپ جیم سٹون لے کر پہنیں یا کوئی بھی چیز آپ لے کر پہنیں. تو آپ اگر اپنے ذائچے کے مطابق لے کر چلیں گے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی ضائع نہیں ہوگی, کہ کم از کم ضائع نہیں ہوگی. اگر اس کا وقت تعین نہیں ہے, وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملنی ہے, وہ اس عرصے میں آپ کو ملے گی. کہ مثال کے طور پہ آپ کے نصیب میں ایک چیز موجود ہے کہ آپ نے گاڑی لے لی ہے لیکن اب اس میں فیول نہیں ہے, کہ آپ گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کی ڈرائیو نہیں انجوائے کر سکتے. تو اسی طرح ہر شخص کے ذائچے کے اندر بہت سارے ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو ڈیڈ پڑے ہوتے ہیں, جو کمبسٹ ہوتے ہیں, جو کسی نہز گھر میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ مقصد تو اپنا بنا لیتے ہیں, آپ خواہش تو اپنی بنا لیتے ہیں, لیکن آپ اس کو حاصل نہیں کر پاتے. اور حاصل کرنے کے بعد کہ محبت کی شادی ہو گئی لیکن بعد میں جدائی اور علیحدگی ہو گئی, کہ آپ نے ضد اور انا بنا کے اس چیز کو حاصل تو کر لیا لیکن وہ آپ کا نصیب ہی نہیں تھا, الٹیمیٹلی آپ کو یا اس کو آپ سے دور جانا پڑا. تو اسی طرح آپ نے کیا کاروبار کرنا ہے, آپ نے کس ملک میں سفر کرنا ہے, آپ نے کس وقت میں اپنا نیا کاروبار شروع کرنا ہے, کس فیلڈ میں آپ تعلیم حاصل کریں, کس شعبے کے اندر آپ اپنی قسمت کو آزمائیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہیں گے, وراثت کے اندر آپ کو کچھ ملنے جا رہا ہے یا نہیں ملنے جا رہا, 2025 کے اندر بیماریاں آپ پہ حاوی ہوں گی یا آپ بیماریوں پہ حاوی ہو جائیں گے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ذائچے سے ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں, اور اس کے مطابق پھر ہم اپنی ریمیڈیز, پریکاشنز, صدقات. میرا اس میں ایک سوال ہے کہ جیسا کہ زنجانی صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی بری گھڑی تھی جب تم میرے متھے لگ گئے, وہ کون سا اچھا وقت تھا, یا میں نے پتہ نہیں کون سا اچھا کام کیا تھا کہ کس نیک ٹائم پہ آپ میرے زندگی میں آ گئے, یا وہ کون سا برا لمحہ تھا جب میں نے یہ کام شروع کر لیا. تو کیا آپ ان لمحات کو یا ان وقت اس وقت کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہی تو لمحات ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ہمیں ایک ذائچہ بتاتا ہے کہ کون سا لمحہ ایسا ہوگا آپ کی زندگی میں, یا کون سا ہفتہ, کون سا مہینہ, کون سا سال آپ کے زندگی میں آپ کے لیے بہتر ہے, آپ اس کے مطابق چلیں. اگر وقت آپ کا برا چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ کو تو برے لوگ ملیں گے لیکن آپ بھی دوسروں کے لیے برے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا وقت اچھا ہو تو برائی بھی اچھائی میں بدل جاتی ہے یا محسوس نہیں ہوتی ہے. تو یہ سارے لمحات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اچھے یا برے یا کسی کے ساتھ ملنا یا نہ ملنا, یہ سب ذائچے سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر آپ ذائچہ بنوا لیں تو اس میں بڑے بہتر انداز سے آپ اس کی ریمیڈیز اور پریکاشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں.
اور 2025 کے حوالے سے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ سال ایک ایسا سال ہے جس کی فگر ہے 9، اور گنتی 1 سے لے کے 9 ہے، اور یہ کل کائنات اسی کے بیچ میں ہے۔ 1 سے شروع ہوتی ہے 9، پھر اس کے بعد آگے 10، وہ بھی 1 ہی بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ صدی کا ایک ایسا سال آ رہا ہے جو کہ اختتام ہو رہا ہے بہت ساری اچھائیوں کے لیے بھی، بہت ساری بہتریوں کے لیے بھی۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہو۔ تو پہلے سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ کثرت سے درود پاک، کہ درود پاک روز اگر آپ 33 دفعہ پڑھ لیں بغیر کسی ناغے کے، اور اس کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے رہیں، اور یہ سوچ کے کریں۔ دیکھیں، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، کہ بحیثیت انسان شرعی طور پہ ہم درود پڑھتے ہیں اس ذات پہ جسے اللہ محبت کرتا ہے، تو ہم پہ تو واجب ہے، لیکن اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ اپنی محبت سے پڑھتا ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار ان پہ رحمت نازل فرما۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں 2025 کو بہتر کرنے کے لیے تو درود جو ہے وہ کثرت سے ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ زنجانی صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ کی زندگی میں وہ قیمتی لمحات، وہ نایاب لمحے جن میں کوئی کیا ہوا کام یا کچھ ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں آیا وہ نایاب بن جاتا ہے، اور کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسے اوقات جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ کو کسی منفی طرف یا نقصان کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان لمحات کے تعین کے لیے آپ کو اپنا ذائچہ بنوانا بہت ضروری ہے۔ کم سے کم آپ کی شخصیت کا کوئی پروفائل تو سامنے آئے